یہ وہ یہودی ہیں جو آج لاکھوں فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر اس پر قابض ہو گئے ہیں اور اس کو اسرائیل کا نام دے دیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بدکار، بدعنوان، بدمعاش قسم کے حکام ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آج وہ ممالک جو خلیجی ممالک کہلاتے ہیں، سعودی عرب اور امارات، یعنی آل سعود اور آل نہیان، اور مصر کا ذلیل اور حقیر سیسی، یہ سب ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھلے بندوں کھڑے ہیں، دھڑلے سے کھڑے ہیں، پوری رسوائی کے ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دے کر فلسطینیوں کا قتل عام کراتے رہتے ہیں، ان کو جیلوں میں سڑواتے ہیں، ان کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، اور پھر فلسطین کا جو مغربی کنارہ ہے اب اس کو فلسطینیوں سے خالی کر کے اسرائیل میں ضم کرانے کی جو ڈیل ہوئی ہے، جس کو سینچری ڈیل کہا گیا ہے، اس میں یہ سب مجرم شریک ہیں۔ اور ابھی ان کے اندر کی غلاظت کا یہ عالم ہے اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ رجب طیب اردوغان نے استنبول میں آیا صوفیہ مسجد کو، جو 500 سال سے مسجد تھی اور بعد میں ایک ظالم و مجرم و خبیث نے اس کو میوزیم بنا دیا تھا، دوبارہ جب اس مسجد کو پھر سے قائم کیا، اس کا اعلان کیا اور اذان دلوائی، اور یہ اعلان کیا کہ 24 جولائی کو جمعے کے دن اس کا افتتاح جمعے کی نماز سے ہوگا، تو عیسائی دنیا نے جو غصہ دکھایا سو دکھایا۔ حیرت کی بات ہے کہ آل سعود اور آل نہیان اور مصر کے ظالم اور مجرم اور خسیس حکام یہ بھی اردوغان کے خلاف آگ نکالنے لگے، منہ سے جھاگ نکالنے لگے، اور جلن میں اور غصے اور نفرت میں ان کے منہ سے پھین نکلنا شروع ہوا، داغدار ان کے چہرے، داغدار چہرے، اور ان کے چیچک زدہ چہرے، اور پھر ان کے کینسر زدہ نفس لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اب ان کی پہچان اتنی متعین ہو گئی ہے کہ شاید کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں رہ گیا ہوگا پوری دنیا میں جو ان کو دیکھ نہ رہا ہو، انہی کے آئینوں میں نہ دیکھ رہا ہو، اور ان کی خباثت اور ان کے چہروں کی بدنمائی سب کے سامنے نہ آ رہی ہو۔ بس اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ بھی اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، جو یہودیوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، کشنر جن کا دوست ہے وہ خبیث یہودی صہیونی، اور ٹرمپ جن کا آقا ہے، مالک ہے، محافظ ہے، پشتیبان ہے، ان لوگوں کی خباثتوں، ان کی گندگیوں، ان کی ناپاکیوں کی کوئی انتہا نہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اسلام و مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں اب دیر نہیں لگنی چاہیے، لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور جو ان کی طرف اپنی نسبت کر کے ان کی صفائی پیش کرنے والے مجرم ہیں، ان کا بھی انہی کے ساتھ حشر ہونا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظالم ہیں ان کی طرف رجحان بھی اختیار مت کرو ورنہ دوزخ تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔